بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ لاکھوں درود کروڑوں سلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، سلسلہ اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے 99 پیارے ناموں کی دل نشیں تشریح، اس سلسلے میں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے الخالق جل جلالہ، الباری جل جلالہ۔ الخالق کو پیدا فرمانے والا، الباری ٹھیک بنانے والا۔ ان دونوں اسموں کے تحت 3 تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، الخالق هو المبدع للخلق والمخترع له على غیر مثال سبق قال سبحانہ وتعالی هل من خالق کل غیر اللہ۔ ترجمہ ہے، امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الخالق جل جلالہ وہ ذات ہے جو مخلوق کو عدم سے وجود بخشنے والی ہے اور انہیں بغیر کسی نمونے اور مثال کے پیدا کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا ترجمہ ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی بنانے والا ہے؟ نمبر 2، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الخالق کا مطلب یہ ہے کہ اندازے سے کسی چیز کو بنانا۔ البر کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو اندازے سے مقرر کر دیا گیا، اس کو ٹھیک درست کر کے وجود بخشنا۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ جو کوئی بھی اسے اندازے سے ترتیب دے دے وہ اسے وجود بخش کر منظر عام پر لانے پر بھی قادر ہو، سوائے رب العزت جل جلالہ کے۔ جس طرح وہ خالق ہے، اس کے ساتھ ساتھ الباری بھی ہے، یعنی پیدا کرنے کے بعد وہ مخلوق اس کے ہاتھ سے آزاد نہیں ہوگی بلکہ اس کے حکم میں جکڑی ہوئی ہوگی۔ کسی چیز کا اندازہ کرنا اور ترتیب دینا تو مشکل نہیں، لیکن اسے نافذ کر کے وجود بخشنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ایسا وجود بخشنا رب العزت ہی کا کام ہے۔ نمبر 3، ترجمہ ہے، علامہ زمخشری فرماتے ہیں، الباری جل جلالہ وہ ذات ہے جس نے مخلوق کو اس طرح پیدا کیا کہ وہ ہر قسم کے تفاوت سے پاک ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اے دیکھنے والے، تو اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کوئی شگاف نظر آ رہا ہے؟ یعنی اس نے ہر چیز کو ایسا برابر بنایا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ہر عیب ہر خلل سے پاک ہے۔ الخالق جل جلالہ کی تخلیق میں حکمت اور بصیرت، قدرت نے اپنے انتظام اور کاریگری میں کہیں فرق نہیں کیا۔ ہر چیز میں انسان سے لے کر حیوانات، نباتات، عناصر، اجرام علویہ، ساتواں آسمان اور خیرات تک میں یکساں کاریگری دکھلائی ہے۔ یہ نہیں کہ بعض اشیاء کو حکمت و بصیرت سے اور بعض کو یوں ہی بے تکا یا بیکار فضول بنا دیا ہو۔ الیاذ باللہ۔ و جہاں کسی کو ایسا وہم گزرے، سمجھو کہ اس کی اپنی عقل اور نظر کا قصور ہے۔ یعنی ساری کائنات نیچے سے اوپر تک ایک قانون اور مضبوط نظام میں جکڑی ہوئی ہے اور کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، کہیں شگاف نہیں، نہ کسی صنعت میں نہ کسی طرح کا خلل پایا جاتا ہے۔ ہر چیز ویسی ہی ہے جیسا اس سے ہونا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ صرف آسمان سے متعلق ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ اے مخاطب، اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ، کہیں اونچ نیچ یا درز و شگاف نہیں پائے گا، بلکہ ایک صاف، ہموار، متصل، مربوط اور منتظم چیز نظر آئے گی، جس میں باوجود زمانے کے گزرنے اور طویل ہونے کے آج تک کوئی فرق اور تفاوت نہیں آیا۔
اسم المبارک الخالق جل جلالہ قرآن مجید میں 11 مرتبہ آیا ہے، جس میں سے 3 یہ ہیں: حل من خالق غیر اللہ، نمبر 2 قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، نمبر 3 اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اسم مبارک الباری قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے: هو اللہ الخالق الباری المصور، وتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم۔ خالق کائنات رب العزت ہی کی ذات ہے۔ قرآن مجید بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ لوگوں کو یہ بتلاتا ہے اور ان کے دلوں میں اس کا یقین پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ساری کائنات کو پیدا اور نیست سے ہست، عدم سے وجود میں رب العزت ہی نے کیا ہے، اور وہی اس کارخانہ عالم کے سارے نظام کو بلا شرکت غیر چلا رہا ہے۔ زندگی اور رزق وغیرہ زندگی کے جو سامان جس کو مل رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے، اور اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہ زندگی ہے، نہ زندگی کی ضروریات اور اس کے سامان ہیں، بلکہ وہی جس کو جب تک اور جتنا دینا چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس کو دینا نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ ترجمہ ہے: اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کی بقا اور حفاظت کا ذمہ دار بھی وہی ہوا، اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں میں تصرف و اقتدار بھی اسی کو حاصل ہے، کیونکہ سب خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ پھر ایسے اللہ کو چھوڑ کر آدمی کہاں جائے؟ ان اللہ خالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ یقیناً، ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کا پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، پھر تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے تم دیکھتے ہو کسی اناج کے ایک دانے یا کسی پھل یا گٹھلی کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، نہ اس دانے یا گٹھلی میں کوئی عقل و شعور یا کسی قسم کا ظاہر یا احساس ہے، نہ زمین میں اور نہ اس میں سے کسی میں ارادے کی کوئی طاقت ہے۔ یہ سب چیزیں بالکل بے جان ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد کسی نظر نہ آنے والی طاقت کا چھپا ہوا ہاتھ زمین کے اندر ہی اندر اس دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، اور اس میں سے نہایت نرم اور نازک ایک ریشہ نکالتا ہے۔ پھر وہ اپنے اوپر والی مٹی کی تہوں کو چیرتا ہوا اوپر نمودار ہو جاتا ہے۔ تو ذرا سوچو کہ مٹی میں دفن شدہ اس بے جان دانے یا گٹھلی کو کس نے پھاڑا؟ کس نے اس میں سے وہ جاندار کونپل نکالی؟ پھر سوت کے دھاگے جیسی نرم و نازک اس کونپل نے کس کی طاقت سے زمین کو چیر ڈالا؟ کیا تمہاری عقل میں یہ آ سکتا ہے کہ اس بے جان دانے یا گٹھلی نے یہ سارے کام خود کر لیے، یا بغیر کسی کرنے والے کے آپ یہ سب کچھ ہو گیا؟ ہرگز نہیں، یہ سب ایک حکمت اور قدرت والی ہستی نے کیا، اور وہ ہستی الخالق جل جلالہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کی قدرت صرف بے جان دانے اور گٹھلی ہی کے ساتھ یہ عمل نہیں کرتی، بلکہ اور بھی کتنی بے جان چیزوں سے وہ جاندار چیزیں پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح کتنی ہی جاندار چیزوں سے بے جان چیزوں کو نکالتا ہے، اور تم یہ سب دیکھتے ہو۔ بے جان انڈوں سے جاندار بچوں کو نکلنا بھی دیکھتے ہو، اور جاندار میں سے بے جان مادوں کے برآمد ہونے کا بھی مشاہدہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ کیسی کھلی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں اور کدھر بہک رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مکابہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست اور مسیح کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو، اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اس کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ زمین کو انسان کے لیے مسیح و فرمان بردار بنایا، نرم اور آسان کر دیا کہ آباد ہونا آسان ہو گیا۔ مثلاً تمام انسانوں اور حیوانوں کے کھانے اور ضروریات کی چیزیں زمین سے ہی نکلتی ہیں۔ ہم اس میں سے خشک بیج ڈالتے ہیں، بوتے ہیں، لیکن زمین ایسی فرمان بردار کہ وہی بیج بڑا پودا ہو جاتا ہے، اور ایک دانے سے کتنی 100 دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ زمین ہمارے لیے اپنے پیٹ سے اچھی اور فائدہ مند چیزیں نکالتی ہے۔ زمین پر پڑی گندگی اور نجاست بھی زمین کے پیٹ میں چلی جاتی ہے، ورنہ زمین پر بدبو کے عالم میں رہنا کتنا مشکل تھا۔ گویا جیسے ایک اونٹ انسان کے لیے بالکل فرمان بردار بنایا، اسی طرح زمین کو بھی مسیح اور تابعدار بنا دیا۔ سبحان اللہ الخالق جل جلالہ، کہ کیا ہی نرالی شان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں الباری والصبر کا بیان ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام